سندھ فوڈ اتھارٹی نے بالآخر بھینس کالونی میں بھی دودھ کے سیمپل لے کر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 سے زائد سیمپل لیے گئے اور مختلف باروں کو صاف اور خالص دودھ فراہم کرنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد علی کی اس رپورٹ میں۔ آج کراچی میں رہنے والے تقریباً 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی بالآخر پہنچ گئی بھینس کالونی، جہاں سے یہ سیمپل لینے نکلے۔ جو ان کو امپروومنٹ لے کر آنی ہے چیزوں میں، وہ سب ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، پھر ان کی ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ ان سب کو کس طرح فلفل کیا جائے۔ بیسٹ پریکٹسز پاکستان میں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، مثلا پنجاب میں بہت اچھے کنٹینرز ہیں جو بے جوڑ ہے، وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ڈٹرجنٹس کا ریٹ جو ہے وہ کم آ رہا ہے، تو ہم وہاں سے اپنے لیے پورا سسٹم لے سکتے ہیں کہ ہم دودھ کی سپلائی کے لیے وہ سب چیزیں جو لوکلی میڈ ہیں وہ سب چیزیں سپلائی کے لیے استعمال کریں، تاکہ الٹیمیٹلی ہم چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر کے پاس گارنٹیڈ دودھ، اچھا ہیلدی دودھ اور صاف ستھرا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پاک صاف دودھ مل جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے قیام کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کافی عرصے بعد بھینس کالونی کی طرف دودھ کی اس کے لیے آپ کو خیال ہے کیوں اتنی دیر کیوں؟ دیکھیں، اب تک جو ٹیسٹ ہو رہے تھے، جو چیزیں ہم کر رہے تھے، اس میں بنیادی چیز ہم ریٹیلر تک تو آ گئے تھے کہ ہم نے ریٹیلر کے ساتھ ٹیسٹ کر آگاہی ہم نے پراپرلی ان کو دی ہے کہ یہ فیل ہو رہا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ڈومین ہے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کی یا فوڈ اتھارٹی کی ڈومین کا ایشو تھا، وہ سب ہم نے سالو کر لیے ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ مل کر اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ورکنگ کریں گے، نہ صرف یہ ورکنگ کریں گے بلکہ ہم گورنمنٹ کو وہ سب چیزیں بتائیں گے کہ مثلا ان کا جو فوڈر ہے اس میں بہت زیادہ یوریا آ رہا ہے، تو گرین فوڈر کو کس طرح ہم کم سے کم یوریا کے لیے لے کر آ جائیں۔ تو وہ سب چیزیں جو سفارشات ہم تیار کر سکتے ہیں مل کر، کہ تاکہ الٹیمیٹلی جو دودھ کی کوالٹی ہے وہ متاثر نہ ہو، اور جو ہمارا ٹریڈیشنلی جو کھلا دودھ ہم جو دے رہے ہیں یا پی رہے ہیں وہ ہم اسی طرح استعمال کرتے رہیں جس طرح ہم ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں جی، خالص اور ہائیجینک دودھ کی ترسیل میں جو بھی خرابیاں ہیں، ہینڈلنگ میں جو بھی مسائل ہیں، اسے ہم دور کریں گے اور انشاءاللہ ہم فوڈ اتھارٹی کے ساتھ کام کریں گے۔ ہمیں ضابطہ اخلاق دے دیا گیا فوڈ اتھارٹی کے ساتھ، آج بھی ہمیں یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں خرابی ہیں، ہم اسے بہتر کر کے پھر اس کے بعد چیزوں کو وہ کریں گے۔ اور آپ نے کہا کہ جی 8 سال بعد فوڈ اتھارٹی کیسے یہاں داخل ہوئی، میں اس کا جواب دے دوں، ہمیشہ سے کمیونیکیشن گیپ رہا ہے کسانوں کے اور فوڈ اتھارٹی کے بیچ، اور اس میں بایو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کو کبھی بھی کسانوں نے اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے فارم میں انٹری کرے، کیونکہ بایو سیکیورٹی اگر کوئی ڈیزیز آ گئی تو کون اس کو، تو اس کے لیے ہم نے محکمہ لائیو اسٹاک کو ڈی جی صاحب نے لوپ میں لیا ہے، ڈی جی لائیو اسٹاک کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد لائیو اسٹاک کے ساتھ بایو سیکیورٹی کے جو بھی ایس او پیز ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے فارم میں ٹیم انٹری کرے گی اور چیزوں۔ جی السلام علیکم۔ ہم لوگ ڈی جی صاحب کی ایک کیمپین ہے رمضان سے پہلے ملک کوالٹی کو سب سے بہتر بنانا، اسپیشلی ہم نے کراچی سے سٹارٹ لیا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم اندرون سندھ کی طرف جائیں گے، لیکن ٹو میک شیور کہ کراچی کا دودھ جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ کوالٹی ہو، تو ہم نے کنزیومرز سے لے کے جو چھوٹے چھوٹے ملک شاپس ہیں، ریٹیلرز، وہاں سے لے کے یہاں جو واڑے ہیں، ہم لوگ یہاں تک آ گئے، پوری ایک چین ہم نے فالو کی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی گائے بھینس رکھی ہیں، ان کا کس طرح سے دودھ لیا جاتا ہے، اور ہماری سندھ فوڈ اتھارٹی کی مختلف ایس او پیز ہیں کہ وہ یہ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ان کی اوور آل ہیلتھ کیسی ہے، جنرل یہ کس طرح جانور دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ صحت مند لگ رہے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، اگر کوئی بیماری ہوتی ہے جیسے میڈ کاؤ ڈیزیز یا اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہیں جانور میں، تو ان کا بیہیویئر ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جو پچھلے باڑے دیکھے ہیں، یہاں سے 1 نمبر سے شروع کیا ہے 2 نمبر میں، اب تک آپ نے کیا دیکھا، کیا صورتحال ہے بھینس کالونی میں باڑوں کی؟ کیونکہ عوام کے اس میں یہی ہے تناظر میں کہ جی خراب دودھ دیا جاتا ہے، مکس دودھ، پانی ملایا جاتا ہے، گندگی الگ ہوتی ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ نہیں، مختلف ہم نے مکس دیکھا ہے، کچھ جو جیسے یہ ہے، یہ اس کی صفائی قدرے بہت بہتر ہے،
कुछ हैं जो अभी थोड़ा सा पीछे हैं, तो उनको भी हम ला रहे हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि सब एट पार हों, सब एक जैसे हों। ज्यादातर यही जो हमने ज्यादातर देखा है वो इनका है कि जो पेस्ट है जैसे मक्खियां वगैरह हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, तो हम उनको ये उनको हम तनकीद कर रहे हैं कि आप इसको जो है ना बेहतर करें, और स्पेशली जो इनको फीड दी जाती है उस पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस है कि जानवर की फीड अच्छी हो। जैसे कि डॉक्टर मरियम ने बताया कि फूड अथॉरिटी की जानिब से पहला विजिट है ये भैंस कॉलोनी का, जहां मुख्तलिफ बाड़े जो है वो चेक किए गए और सैंपलिंग की गई। तकरीबन 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए। इस दौरान गाड़ियों को भी हमने देखा कि रोका गया, मुख्तलिफ बाड़ों के बाकायदा उस पर लेबल लगाए गए, देखा गया। और जो डायरेक्टर जनरल थे, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ठंडे कमरों को छोड़ के डीजी जो अथॉरिटी का सरबरा होता है, और वाकई ये दूसरों के लिए मिसाल भी है कि दूसरे डायरेक्टर जनरल अगर फील्ड में जाते हैं और जाके अपने स्टाफ के साथ खड़े होते हैं तो उनको हौसला बढ़ता है और काम करने का मुकाबला करते हैं आपस में। इस तरह दूसरे डीजीज भी जाएं और चेक करें तो इस तरह हौसला अफजाई होगी। कैमरामैन जावेद बोरा के साथ सैयद अहमद अली, वॉइस न्यूज, कराची।